علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، واجب الاحترام سامعین محترم، عصر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات کی نظمیں، نعتیں، تلاوتیں، بیانات آپ حضرات نے سماعت کیے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ العزیز بقیہ آپ حضرات کے اس اجلاس کے مہمانان گرامی، ان کے بیانات سے بھی آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا اور میری سنگت کے لیے میرے صحابہ کرام کی جماعت کو چنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ اللہ نے مجھے چنا، یہ خالصتاً پیغمبر اسلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ذات گرامی تک جن جن پشتوں سے پیغمبر اسلام گزرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کی آل اور اولاد جن پشتوں سے گزرے گی، آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ نے مجھے چنا، اس سے مراد یہ حضرات ہے۔ میرے بھائیوں، میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پوری مخلوق میں سے اللہ نے انسان کو چنا اور انسانوں کی ابتدا اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کی۔ تمام تر مخلوق کو اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے حکم کن سے پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت اور دست رحمت کے ساتھ پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں، ان کی ایک اہلیہ محترمہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا اور دوسری کا نام حضرت سائرہ۔ سیدہ ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، سیدہ سائرہ سے حضرت سیدنا اسحاق۔ سیدنا اسحاق کی اولاد کے بیٹے ہیں سیدنا یعقوب۔ انہی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا یعقوب اسحاق کے بیٹے یعقوب، سیدنا یعقوب کے بیٹے یوسف، آگے چل کر پھر ان کی نسل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آگے چل کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کی تفصیلات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک بلا شبہ اس دھرتی پہ ہزاروں پیغمبر تشریف لائے۔
میرے بھائیوں، ادھر سیدنا ابراہیم کے صاحبزادے مئی ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے دودھ پینے والے معصوم بچے تھے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لا کر بیت اللہ شریف کے جوار کے اندر چھوڑا۔ اب میں اگر ان کی تفصیلات کی طرف جاؤں تو میری ساری گفتگو یہی رہ جائے گی، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر کنانا، مضر، ان میں آگے چل کر قریش سے بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ اور پھر رحمت عالم۔ اب اس حدیث شریف کو سمجھیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا، یہ میرے رب کی قدرت کا انتخاب ہے، جس کی لین اور جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ دوستوں کے سامنے عرض کی۔ میرے بھائیوں، اور آگے چلتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں پر کرتے اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا اور انسان بھی بنایا۔ برادران، دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں پر ان کے پاس ایمان نہیں۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا۔ بھائیوں، اللہ پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے، اس بات پر بھی تو قادر تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آدم علیہ السلام کی امت بنا دیتے، سیدنا ابراہیم کی، یعقوب و یوسف کی۔ اس کریم کے کرم پہ قربان، آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ میرے بھائیوں، یہ میں صرف قدرت کے اس انتخاب کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اپنی محض قدرت کے ساتھ نسل در نسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے آپ کی ذات آئی، اسی طرح اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت کے لیے بھی اللہ نے انسانوں کا اس طرح انتخاب کیا۔ اس کی تفصیلات ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں اللہ نے آپ کو نبوت دی، مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے،
23 साला आपका दौर नबूवत है। इस दौर नबूवत में हक ताला शानों ने कामयाबियों के हवाले से पैगम्बर इस्लाम अकेली ज़ात अक़दस थी, और जिस वक्त आप गए मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि उस वक्त दुनिया की एक बड़ी तादाद आपकी ज़ात गिरामी की तरफ मुतवज्जे थी, लेकिन जो मुझे गुजारिश करना है वो ये कि मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, आखिरी वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। इशारे ज़रूर किए, और हमारे अहले लुगत कहते हैं कि इशारा और किनाया अबलग़ु मिनस्सरी, ये सराहत से ज़्यादा वाज़ेह भी ज़्यादा वाज़ेह होता है। आपने नाम लेकर नहीं फरमाया कि मेरे बाद फला खलीफा होंगे, इशारे किए। और ज़रा तवज्जो करें, मैं गुजारिश करता हूँ, आज आप तशरीफ़ फरमा हैं, एक मई साहिबा आपकी खिदमत में हाज़िर हुई, मसला पूछा, रहमत आलम ने जवाब दिया, उसने शुक्रिया अदा किया, उठी 4 कदम वहाँ तक गई, फिर वापस आई, आके अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह, अगर दोबारा मुझे मसले के पूछने की ज़रूरत पेश आए और आप इस दुनिया में ना हो तो मैं मसला किससे पूछूं? हुजूर ने फरमाया अबू बकर से। 4 कदम आगे चली, फिर वापस हटी, हुजूर के पास आई, अर्ज़ करती है हजरत, अगर कभी मुझे मसले की ज़रूरत पेश आए, आप भी ना हूँ, अबू बकर भी ना हूँ, तो मैं मसला किससे पूछूं? हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया उमर से। और मेरे भाइयों ज़रा तवज्जो करें, रब्बे करीम की हिकमत, ये खातून बोल रही हैं या कुदरत बुलवा रही हैं, आप हजरात खुद फैसला करें और मेरे रब्बे करीम के इंतखाब को देखें कि वक्त आया इसने पैगम्बर इस्लाम से भी मसला पूछा, हज़रत अबू बकर से भी पूछा, हज़रत उमर से भी पूछा, और फिर उनकी खिलाफत में इनका इंतकाल हो गया। जहाँ तक पूछा था वहीं तक बात पूरी हुई, आगे बात नहीं चली। भाइयों तवज्जो करें, हज़रत सैयदना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का नामज़दगी नहीं फरमाई थी, बाई नेम किसी की तकर्री की हो खिलाफत के लिए, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन वाज़े तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीमारी के आखिरी अय्याम में खुद हज़रत सैयदना अबू बकर मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, और पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर को रहमत आलम के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। दुनिया जानती भी है और मानती भी है कि फिर ऐसा वक्त भी आया कि रहमत आलम ने, मेरे भाइयों सुनो, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया ने इकामत कह के तकबीर तहरीमा अबू बकर की इमामत में शुरू की और सलाम हुजूर की इमामत में फेरा। ऐसा भी वक्त आया खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उन नमाजों के अंदर शरीक हुए, इस हालत में कि हज़रत अबू बकर रहमत आलम की इक्तदा कर रहे होते और बाकी जितने सहाबा थे वो अबू बकर की इक्तदा कर रहे होते थे। उसकी तफसीलात हैं, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा। मैं गुजारिश करता हूँ आप दोस्तों की खिदमत में, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने। खलीफा क्या बने कि आपकी खिलाफत के बाद
سیدنا علی المرتضیٰ مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے ان سے کہا، بھائی ابو بکر، بھائی علی۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ مسکرا دیے اور آگے بڑھے۔ حضرت ابو سفیان نے پھر کہا، بھائی علی، ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی نے دیکھا، مسکرا دیے، تھوڑے اور آگے چلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی علی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ یہ جس وقت تیسری دفعہ سنا تو کھڑے ہو گئے، ان کی طرف دیکھ کے کہا، میاں کیا بار بار ایک سوال کی رٹ لگا رکھی ہے؟ حضور نے ان کو اپنے دین، ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم نے دنیا کا امام کے طور پہ بھی ان کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب میں ان تفصیلات میں چلا جاؤں تو پھر میری بات یہیں رہ جائے گی، میں اپنے موضوع کو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو چھوڑ کے گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ ایک دفعہ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، صحابہ سے فرمایا، فلاں فلاں قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، تیاری کرو۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، حضرت گھر کے بڑے کا وصال ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تو پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تھی، آپ کے وصال کے بعد پتہ نہیں مدینہ طیبہ کے شب و روز پہ کیا گزرے گی۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ دن ٹھہر جائیں، یہ کون ہے زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والے، ان کے بڑے بھی دیں گے، بس کچھ وقت گزرنے دیں، حالات ذرا ٹھیک ہو جائیں پھر اقدام کریں گے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہمارے جیتے جی حضور کے دین میں تبدیلی ہو جائے۔ آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل نماز کا انکار کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھے حضرت ابو بکر، آگے بڑھے، میری طرف دیکھیں، اس طرح کر کے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سینے پہ رکھا، جھٹکا دیا اور ساتھ میں فرمایا، عمر، جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ علماء بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، پوری امت میں سے جو یہ جملہ حضرت ابو بکر ہی حضرت عمر کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کا حق نہیں۔ عمر کفر کے زمانے میں تو بہادر تھے، آج مصلحت کی باتیں کرتے ہو، ہٹ جاؤ۔ اور ساتھ ایک جملہ اور بھی فرمایا کہ اگر تم بوڑھے ابو بکر کے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو میرے پاؤں کی زنجیر تو نہ، میرے پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو، ایک طرف ہو جاؤ، اگر تم نہیں جاتے میں اکیلا جاؤں گا۔ بعد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، لوگو تمہیں کیا معلوم کہ اس دن حضرت ابو بکر نے میرے سینے پہ کیا ہاتھ رکھا کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے اللہ نے عمر کے سینے کو کھول دیا۔ اور فرمایا کرتے تھے،
जिस दिन मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रहमत आलम की खिदमत में हाजिर हुआ था, उस दिन भी रहमत आलम ने उठकर मेरे सीने पे हाथ रख के कहा था, उमर क्या अभी तक वक्त नहीं आया कि तुम हक को कबूल कर लेते? हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वो वक्त आ गया है। इस्लाम की तारीख में पहली दफ़ा यकबारगी इज्तमाई तौर पर उम्मत ने अल्लाह अकबर की वालेहाना जो सदा बुलंद की, वो हज़रत उमर के इस्लाम लाने पर बुलंद की थी। तफसीलात हैं, मैं इशारे कर रहा हूँ। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि उस दिन रहमत आलम ने मेरे सीने पे हाथ रखा। आपके हाथ रखने से अल्लाह ने उमर के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया। आज अबू बकर ने मेरे सुभान अल्लाह निस्बत वही काम कर रही है। वहाँ भी हाथ है, यहाँ भी हाथ है, सीना एक है। वो नबूवत का हाथ था, ये सदाकत का हाथ है। फरमाया रहमत आलम ने, फरमाया सैयदना फारूक आज़म ने कि आज हज़रत अबू बकर ने मेरे सीने पे हाथ क्या रखा कि अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम की खिदमत जिहाद के लिए ऐसे तौर पर कबूल किया। और बाद में हज़रत उमर फरमाया करते थे, लोगों तुम्हें क्या मालूम ओ बंदगाने खुदा, आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपसे भाई। हजरत उमर फरमाते थे, उस दिन अबू बकर ने मेरे सीने पे हाथ क्या रखा? तुम समझते हो कि उस दिन अबू बकर बोल रहे थे? हजरत उमर का कहना है, तुम समझते थे कि उस दिन अबू बकर बोल रहे थे? जुबान अबू बकर की चल रही थी, रूह मोहम्मद अरबी की बोल रही थी। और उस दिन अल्लाह ने हजरत अबू बकर को उस मकाम पे खड़ा कर दिया कि वाक़या में आप नायब रसूलुल्लाह थे। हजरत उमर फरमाते हैं, लोगों अगर उस दिन हजरत अबू बकर मानीने ज़कात के खिलाफ जिहाद न करते, ना मालूम कि पूरे दीन का किस तरह हुलिया बिगड़ जाता। ये हजरत सैयदना अबू बकर ही थे कि लाइन लगा के सूत्र बांध के पूरी उम्मत को एक लाइन में खड़ा कर दिया, एक इंच किसी को आगे पीछे नहीं होने दिया। लेकिन वक्त आया खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल का। आपने साथियों के साथ मशवरा करना शुरू किया, क्या करना है? उन्होंने कहा, जी हजरत जो आप फरमाएं। फरमाया रहमत आलम ने अपने बाद किसी का इंतखाब नहीं किया था। हालात ऐसे हैं कि कहीं आगे चलकर कोई इख्तलाफ राय की शक्ल न बन जाए। मेरा ख्याल करता है कि हज़रत उमर की तकर्री कर दी जाए कि मेरे बाद वही खलीफा होंगे। किसी सहाबी रसूल ने कहा कि हज़रत बाकी तो सब ठीक है, उमर से बढ़कर और कोई इस काम के लिए मौजू नहीं, 100% नहीं, 1000% आपके साथ इत्तेफाक। लेकिन हज़रत उमर के अंदर सख्ती बड़ी है, सख्त बहुत है। इस पर हज़रत अबू बकर ने कहा कि उमर उस वक्त तक सख्त थे। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो यार। हज़रत उमर की तरफ से वकील बन के हज़रत अबू बकर बोले, फरमाया मियाँ उमर उस वक्त तक सख्त थे जब तक तुम में नरम अबू बकर मौजूद था। जिस दिन अबू बकर की नरमी न रही, ये किरदार भी उमर को अदा करना पड़ेगा। इत्तेफाक हो गया। बिल इत्तेफाक हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर खलीफा हो गए।
خلافت چلی، خوب چلی، چلی نہیں، اس آب و تاب، شان و شوکت، جاہ و جلال کے ساتھ، اس عظمت اور وقار کے ساتھ کہ آپ کی خلافت کو دیکھنے والوں کی نظریں تھک جاتی تھی، ان کی خلافت کی حدود نظر، آخری حد نظر نہیں آ سکتی تھی۔ پورے روئے زمین کے ایک معتد بے حصے تک محمد عربی کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ السلام نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر نے خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے 4 5 6 ساتھیوں کے نام لیے، کمیٹی بنا دی، اس کی تفصیلات ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ہو گئے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جس دروازے پر سیدنا حسن اور حسین کھڑے ہوئے، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ نے کھڑا کیا تھا۔ اور دیکھیں، ان کے عظمت اور وقار کو میں جھک جھک کر سلام عرض کرتا ہوں۔ بڑے سے بڑے بلوائی، انہیں جرأت نہیں ہو سکی اس راستے آنے کی جس راستے پہ سیدنا حسن اور حسین کھڑے تھے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، پشت کی جانب کا، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ پچھلی سائڈ سے آئے، دیوار پھلانگی اور اس کی تفصیلات ہے، میں نہیں جاتا۔ بھائیوں، ایک روایت عرض کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے، اس حالت میں کہ خود مڈیر پہ بیٹھے اور اپنے پاؤں کنویں کے اندر لٹکا دیے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر آئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو ساتھ بٹھایا، فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بھی اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ابو بکر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا عثمان آئے، حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا میرے اسی کنویں کی مڈیر پہ بالکل میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اب میں تمہیں کس طرح عرض کروں؟ رحمت عالم کے بعد حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، اسی طرح حضور کے ساتھ لیٹے تھے جس طرح حضور سرور کائنات نے مڈیر کے ساتھ بٹھایا تھا۔ آگے حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، وہ بھی اسی طرح حضرت ابو بکر کے ساتھ آ کر لیٹے جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ مڈیر پہ ساتھ بٹھایا تھا۔ اور اگر آپ دوستوں کا ذوق ساتھ دے، جو گئے ہیں وہ میری بات کو جانتے ہیں، وہ سمجھیں گے، جو نہیں گئے میں ان سے عرض کیے دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، انہیں بالکل حضور سرور کائنات کے سامنے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور آج بھی کوئی آدمی ستر باندھے نا اور بالکل وہ رحمت عالم کے گنبد حضرت عثمان کی مزار سے شروع کرو، ستر باندھ کے اسے لے آؤ، اسی طرح رحمت عالم کے گنبد خضرا پہ وہی آئے گا
جہاں حضور نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ خیر اس کی تفصیلات ہیں، یہ میرا موضوع نہیں، بات چلتے چلتے آ گئی، میں نے عرض کر دیا۔ سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی پورے، اور جس طرح بلوائی آئے تھے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی بصرہ سے آیا ہے، کوئی عراق سے آیا ہے، کوئی ایران سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون، ان حالات میں سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے درخواست کی۔ اور تاریخ کے حوالے سے میں درخواست کرتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ جتنا سیدنا علی المرتضیٰ نے اس امر کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن اب امت کے پاس قیادت کے لیے سوائے آپ کے کوئی اور شخصیت بھی موجود نہیں تھی۔ خیرو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، رحمت عالم کے وصال کے بعد پوری کائنات میں ابو بکر کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کے بعد پوری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا فاروق اعظم، اور پھر سیدنا عثمان۔ آج جب باری آئی ہے نا سیدنا علی المرتضیٰ کی، مجھے اجازت دو کہ میں آپ سے عرض کروں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، پوری امت، پوری انسانیت میں سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت آج موجود نہیں تھی۔ سب سے بلند و بالا، افضل و اعلیٰ، جلیل القدر، رفیع المرتبت شخصیت اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی۔ جیسے کیسے لوگوں نے کہا، آپ مان گئے، اس کی تفصیلات ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ نے، وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے، حضرت عثمان کے زمانے سے شام کے علاقے کے گورنر چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے درخواست کی کہ حضرت میاں، مانتا ہوں میں ٹال پہ لکڑیاں تولنے والا ہوں، میں مانتا ہوں کہ توڑی تولنا میرا کام ہے، آج تم نے سونے کی تولنے پہ اگر قاری صاحب نے بٹھا دیا ہے تو ذرا توجہ کریں، انشاءاللہ ایسے تولیں گے کہ تمہیں مچھر کے پر کے برابر بھی کسی طرف جھکاؤ نظر نہیں آئے گا۔ اور وعدہ رہا کہ میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، بس اب چند منٹوں میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے پیغام بھیجا، حضرت جتنے حضرت عثمان کے بلوائی اور قاتل تھے، وہ صبح و شام آپ کے قریب حضرت عثمان کے خون کا جب تک سمجھ میں آپ آئیں گے، یہ ذرا فضا چھٹے گی، ماحول بنے گا، میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ، ان سے جو ہے وہ اپنا قصاص لینا، نہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کریں گے،
لیکن آپ میرے ساتھ آئیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، دونوں ملے، پھر اکیلے میرے بس میں نہیں۔ بس اس پر حضرت سیدنا امیر معاویہ کی یہ رائے ٹھہری کہ حضرت میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیا جاتا میرے لیے بیعت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں اس وقت تک ان سے قصاص لینے کی پوزیشن میں نہیں جب تک آپ میرے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اور کریڈٹ جاتا ہے حضرت سیدنا معاویہ کو کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے اپنی خلافت اور اپنی امارت کا کوئی اعلان نہیں کیا، بیعت بھی نہیں کی لیکن اعلان بھی نہیں کیا، اور اپنی باقی رہے صحابہ کرام۔ اس تمام تر اختلاف کے زمانے میں بھائیوں میں معافی چاہتا ہوں، یہ گفتگو شروع ہو گئی، اب چھوڑتے ہیں۔ جنگیں ہوئیں، اس کی تفصیلات ہیں، اور ان جنگوں میں ایسا بھی وقت آیا کہ ادھر سیدنا امیر معاویہ ہیں، ادھر سیدنا علی المرتضیٰ، صبح میدان لگنا ہے۔ صحابہ کرام چل کر حضرت علی کے پاس گئے، حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان، صحابہ کے ہاتھوں صحابہ کی گردنیں کل کٹیں گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا کہتے ہو، امیر معاویہ سے کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ پھر اجازت ہے ہم ان سے بات چلائیں۔ فرمایا جاؤ، جو طے کر لو گے میں تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہو۔ اب گئے نا سیدنا معاویہ کے پاس، ان کو جا کر کہا معاویہ کیا ہو رہا ہے میاں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی قابل احترام شخصیت نہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی ہیں، سیدہ فاطمہ کے وہ میاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل یہی منظر دیکھیں گے، دنیا کو یہی پیغام جائے گا کہ صحابہ کرام کی جماعتیں آپس کے اندر لڑ پڑی تھیں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں، بھائی علی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اجازت ہے ہم حضرت علی سے بات کر لیں، آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا تیار کیا ہوتا ہے، میں خود ابھی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ دروازے پہ چلنے کے لیے تیار۔ یہ روانہ ہوئے، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کو اطلاع ہوئی، دونوں آئے، درمیان میں بیٹھے، گلے شکوے بھی ہوئے، نمازیں بھی پڑھیں، کھانے بھی کھائے، طے ہو گیا کہ کل کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جیسے کیسے رات گزارو کر کوئی لڑائی نہیں ہوگی، البتہ صبح اٹھیں گے، اللہ کا نام لے کر باقی تفصیلات طے کریں گے۔ دونوں طرف کے جتنے بڑے حضرات تھے انہوں نے بڑے سکھ کا سانس لیا، چین سے رات گزارنے کی سوچی۔ یہ جتنے بلوائی تھے انہوں نے سوچا اگر صبح ہو گئی تو ہماری شام ہو جائے گی، علی اور معاویہ اکٹھے ہو گئے پھر ہماری تو خیر نہیں۔ طے یہ کیا کہ 15-20 آدمی حضرت سیدنا علی کے خیمے پر کھڑے ہو جائیں، 15-20 آدمی حضرت معاویہ کے خیمے پر، باقی جتنے بلوائی ہیں تم ادھر سے فائر کرو ادھر، وہ فائر کرے ادھر۔ حضرت علی نکلیں تو کہیں حضرت معاویہ نے بدعہدی کی، حضرت معاویہ پوچھیں کیا ہوا تو انہیں کہو حضرت علی نے بدعہدی کی۔ اب یہ حضرات لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہاں بھی آدمی کھڑے کیے، یہاں بھی کھڑے کیے، ادھر دونوں طرف سے فائرنگ کرا کے جنگ شروع کرائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا غادر معاویہ، معاویہ نے دھوکہ کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا وہ ایسے تھے تو نہیں، کیا ہوا؟ ادھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ہم تو یہ طے کیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے باہر پوچھا، یہ بلوائی وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت علی نے وہ بدعہدی کی۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، علی سے یہ
جھوٹ بولتے ہو، سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ توقع نہیں۔ تفصیلات ہیں، نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہو گئی، بہت سارا نقصان ہوا، ناقابل تلافی نقصان ہوا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت جس وقت جنازے پڑھانے کا ٹائم آیا، سیدنا معاویہ کے وہ ساتھی جو ادھر آ کر شہید ہوئے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اور فرمایا ایمان میں ہم ان سے زائد نہیں، اور قربانی میں یہ ہم سے کم نہیں۔ ان کی اس طرح انہوں نے عزت افزائی کی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات کی دنیا میں معاملات کا اختلاف ضرور تھا، اسے دین کا اختلاف نہیں کہتے۔ آگے چل کر صلح کی بات بھی ہوتی رہی، بات کسی ٹھکانے نہ لگی۔ اب ادھر سیدنا علی المرتضیٰ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ادھر سیدنا امیر معاویہ نے بھی اعلان کر دیا، ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہو گیا۔ سیدنا حسین کے اعلان ہوتے 6 مہینے تک ایسے چلا۔ اب وقت آیا کہ اللہ رب العزت ایک دفعہ محمد عربی کی صداقت کو پھر پوری دنیا کے سامنے اور اجاگر کرے۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا سیدنا حسن کے متعلق، لوگوں ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے سیدنا حسن کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو اکٹھا کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، سیدنا معاویہ سیدنا حسن بیٹھے، آپس کے اندر تفصیلات میں طے ہوا۔ حضرت سیدنا حسن نے کہہ دیا کہ میں حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے تسلیم کر لیا کہ حق آپ حضرات کا ہے، میرے وصال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، یہ طے ہو گیا۔ اب آگے اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ قدرت کو منظور یہ تھا یا یہ کہ دشمن نے یہاں پر بھی اپنا ہاتھ دکھلایا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر کی وجہ سے ان کی شہادت کا مرحلہ درپیش آ گیا۔ سیدنا معاویہ کی جیتے جی اب مسئلہ بن گیا کہ حضرت معاویہ کے بعد سیدنا حسن تو ہے نہیں، خلیفہ کون ہوگا؟ اب میں گزارش کرتا ہوں، سنو، حضرت قاری صاحب نے بٹھایا ہے، اب حوصلہ لاؤ، میں تم سے عرض کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عہد خلافت میں بہت سارے حضرات نے، اور اس میں حضرات صحابہ کرام بھی بعض شریک تھے، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی موجودگی میں یزید کی بیعت کا اعلان کرا دیں تاکہ آپ کے بعد امت اختلاف کا شکار نہ ہو۔ باپ ہے، مان گئے، ہو گیا۔ لیکن یہ جو بیعت تھی، پورے مسلمانوں نے یزید کی بیعت اس امر پر نہیں کی تھی کہ تو حضرت سیدنا حسین کے ساتھ شہید کے ساتھ جنگ کرے گا اور تجھے ہم امام مان رہے ہیں، مقابلے میں کینڈیڈیٹ کوئی نہیں، میدان خالی ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ اعتماد کا ووٹ تھا، یہ کوئی تجدید اصلاح کی بھی بیعت نہیں تھی، اسلام کی بیعت نہیں تھی، جہاد کی بیعت نہیں تھی، ایک اظہار رائے تھا۔ کہتا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، آج کل جو لوگ ٹی کرتے پھر رہے ہیں، 10 دفعہ دوبارہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے، یزید کے اس اقدام کا جو اس نے کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ کیا تھا، صحابہ کرام تو رہے نہ درکنار، کسی آخری درجے سے مراد جس نے کم از کم وقت رحمت عالم کا پایا ہو، میری مراد یہ ہے ایک صحابی رسول نہیں، پوری محمد عربی کی امت میں
ایک فرد ایسا نہیں جس نے یزید پہ لعنت ملامت نہ کی ہو کہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ صحابہ تو رہے درکنار، عام امت میں سے بھی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ یزید کا یہ اقدام درست ہے۔ پوری امت کا اجماع تھا اس بات پر کہ سیدنا حسین کی شہادت مظلوم کی شہادت ہے، اور آپ کی شہادت پر پوری امت کی ہمدردی حضرت سیدنا حسین کے ساتھ تھی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ ایسے نہیں جو ہیں وہ زور سے سارے ہیں تو سارے کہو، زور کے ساتھ کہو کہ ہم، اور بلند آواز سے کہ ہم، ایسے نہیں اور بلند آواز سے۔ دوست دشمن اپنے پرائے، فرش والے عرش والے، ہر آدمی سنے کہ مسلمان حسین کے ساتھ ہے۔ مل کے کہو ہم سب، بولو بولو ہم سب۔ میں نئی یزید پہ کفر کا فتویٰ دے رہا، حالانکہ مفسرین نے دیا ہے۔ علامہ مظہری پر رحمت اللہ، علامہ ثناء اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر انہوں نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا، اور بہت سارے حضرات نے، لیکن میں اس وقت اس کی یہ بات نہیں کر رہا، میں نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں۔ یزید زیادہ سے زیادہ تاریخ کا حصہ ہے، حسین ایمان کا حصہ ہے۔ کروڑوں یزید اکٹھے ہوں، جاگ رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جاگ رہے ہو؟ میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، کسی کو مرنے لگے یا خوشی محسوس کرے، لیکن جو بات حق کی ہے وہ آپ کے سامنے کہے بغیر چارہ نہیں۔ سنو اور یہ بات پلے باندھ کر جاؤ، رب محمد کی قسم، کروڑوں یزید اکٹھے ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک کے تلوے کی مٹی کے ایک ریزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم حسین کے ساتھ ہیں، زور سے کہہ دو۔ اے تمہیں پتہ بھی ہے میں تم سے کیا کہلا رہا ہوں؟ یہی فرمایا رحمت عالم نے کہ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ تم بھی تو کہہ دو کہ حسین، حسین اور ہم۔ بھائیوں معافی چاہتا ہوں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، اب 2 منٹ دے دو، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ تاریخ المدینہ والے نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں، جاگ رہے ہو، کہ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں 3 دفعہ ایسا ماتم قائم ہوا، ایسی غم اور افسوس کی فضا بنی کہ دیواریں بھی مرجھائی ہوئی نظر آتی تھیں۔ پہلی دفعہ یہ موقع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہلی دفعہ یہ موقع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر پیش آیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے اداسی ہمیں حضور سرور کائنات کی اس دنیا سے ظاہری جدائی کے سبب ہمیں در و دیوار پہ بھی اداسی کے اثرات نظر آتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ ادھر رحمت عالم کا وصال ہوا، کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑا، شام چلے گئے، اور خوب آدمی تھے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوا کہ جنگ میں ادھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھی ہیں، حضرت سید المرتضیٰ کے، یہ حضرت ابو ہریرہ، بعض صحابہ ایسے تھے، کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کے ہاں کھاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے پیچھے پڑتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ کھانا ادھر اچھا ملتا ہے، نماز ادھر اچھی ملتی ہے۔ ذوق تھا صحابہ کرام کا۔ تم کون ہوتے ہو ٹی ٹی کرنے والے؟ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا بلال مدینہ طیبہ کو چھوڑا، شام کو چلے گئے۔
کچھ عرصے کے بعد خواب میں رحمت عالم کی زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا بلال ہمیں بھلا دیا. صبح اٹھے, نور کے تڑکے اکیلے نماز پڑھی, دوڑ لگائی, نہ دن دیکھا نہ رات. صبح و شام سفر کرتے مدینہ طیبہ میں پہنچے. اب مدینہ طیبہ میں پہنچے, جس نے دیکھا خوشی کا اظہار کیا. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے. صحابہ کرام آپس میں نماز کا وقت ہوا, اذان کا. حضرات خود خلیفہ رسول سمیت انہوں نے درخواست کی کہ حضرت بلال سے کہ اذان دیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں. سارے صحابہ کرام نے باہمی مشورے کے ساتھ کہا کہ حضرت حسن حسین کو کہو وہ آئیں. حضرت بلال کو کہیں, بلال کو سب سے انکار کر دے گا, ان سے انکار. اب آئے نا سیدنا حسن سیدنا حسین, ایک بازو ان کا حضرت حسن نے پکڑا, دوسرا حسین نے, اور کہنے لگے چاچو آج وہی اذان سناؤ نا جو ہمارے نانے کو سنایا کرتے تھے. جس وقت حضرت سیدنا بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, تاریخ مدینہ والے لکھتے ہیں کہ رحمت عالم کے وصال کے بعد آج مدینہ طیبہ کی تاریخ میں دوسری دفعہ رونے دھونے کی ایسے طور پر صدا بلند ہوئی کہ مدینہ طیبہ کی ہر گلی سے, ہر محلے سے, ہر کمرے سے, ہر دروازے سے بچیاں, بیٹیاں, مائیں, بڑے چھوٹے, سارے چیختے چلاتے دوڑے ہیں پورا مدینہ مسجد نبوی کی طرف کہ آج وہ اذان آ رہی ہے جو حضور سرور کائنات کے زمانے میں سنا کرتے تھے. یہ حضرت سیدنا اس کی تفصیلات ہیں, میں اس میں بھی نہیں جاتا. میں نے وعدہ کیا کہ میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں, اب سمیٹ رہا ہوں. اور تیسری دفعہ جس وقت سیدنا حسین کے خاندان کے باقیات کا قافلہ شام سے چل کر مدینہ طیبہ میں آیا ہے, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور کے وصال پر مدینہ طیبہ رویا تھا. آج اس قافلے کے آنے پہ خود حضور سرور کائنات کا گنبد خضرا بھی آج غمگین نظر آ رہا ہے. حدیث شریف میں ہے, رحمت عالم ایک صحابی آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیشی اکٹھی کر کے ایک شیشی کے اندر خون جمع کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں, اور آپ کے چہرہ اقدس پہ غبار کی کیفیت ہے, بے چینی کی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. میں ان کا خون جمع کرنے کے لیے گیا تھا, ایک شیشی میں وہ لے کر آیا ہوں. میرے بھائیوں, میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں, ایک دفعہ سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں, ادھر سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں. ایک یہ شہزادے آئے نا, تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی طرف بلایا, حضرت ابو بکر نے اپنی طرف بلایا, حضرت حسین کو انہوں نے اپنی طرف بلایا, انہوں نے اپنی طرف بلایا. تو حضرت سیدنا ابو بکر قریب تھے, انہوں نے ہاتھ پھیر کے بلایا اور اپنے یہاں پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہا ابن علی شبہن للنبی. علی یہ بیٹا آپ کا ہے, لیکن اس کے چہرے مہرے سے محمد عربی کی ادائیں نظر آ رہی ہے. میرے بھائیوں, میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں, آخری روایت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت عبداللہ ابن عمر ہم عمر ہیں, مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہیں, آپس کے اندر کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے بچوں میں کسی بات پہ تھوڑی سی تیزی ہوئی, تو ایک شہزادے نے کہہ دیا
حضرت عبداللہ ابن عمر کو باتیں بناتا ہے، تم تو ہمارے غلام ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دوڑ لگائی، گھر گئے اور اپنے والد کو جا کر کہا کہ آج مجھے حسین نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ ادھر سیدنا حسین چلے تو سیدنا علی المرتضیٰ سے جا کر کہا کہ آج ان کی میری پکار ہو گئی تو میں نے ان کو اپنا غلام کہہ دیا۔ حضرت علی نے سمجھایا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ قریش ہے، ان کے والد گرامی کو آپ جانتے ہیں، وہ اتنے بڑے، تمہیں ایسے، وہ ان کو سمجھایا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ عمر نے جو حضرت عمر سے کہا کہ وہ تو مجھے کہتے ہیں تم ہمارے غلام ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر نے سیدھے حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ گئے۔ آگے حضرت علی بات سن چکے تھے، وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، حسین کو ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بچہ ہے کہہ دیا، وہ بھی تو آپ کا بچہ ہے، جانے دے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ میں یہ شکوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں، انہیں کہو کہ یہ تحریر لکھ کر مجھے دے دے کہ عمر کی اولاد حسین کی غلام ہے، اور میں اسی تحریر کو کل اللہ رب العزت کے حضور اپنی نجات کے لیے پیش کروں گا۔ صحابہ کرام کا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات صحابہ کرام کا، سیدنا حسین کے ان حضرات کے نزدیک حضرت حسین کا مقام یہ تھا۔ آپ کا کیا ذوق ہے یہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ میں نے دیانتداری کے ساتھ حضرت قاری صاحب کے حکم پر جتنی تفصیل عرض کر سکتا تھا اس مختصر وقت میں عرض کی۔ میں درخواست کرتا ہوں کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس بات پر قائم رہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ ہم زور سے، جو شخص آج یزید کی حسین کا دل نہیں دکھا رہا، خود محمد کے اس ملوک عمل سے بھی بری ہوں، کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اور اسی عقیدے کو ساتھ لے کر قبر میں جانا چاہتے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ ایسے نہیں